یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کی آمد پہ مرحبا نہیں کہتے ہیں اور یہ نبی کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہیں کہا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ نے اگر کبھی کہا ہوتا اپنے صحابہ سے کہ تم میرا برتھ ڈے منانا، میری میلاد منانا، اللہ کی قسم ایک حدیث دکھا دو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آپ ایک حدیث دکھا دو۔ شادی بیاہ میں دیکھیے اپنا بہت بڑا مومن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور شادی بیاہ میں گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ میرے بھائی کیوں؟ اب آپ بتائیے کیسے مومن؟ غور کیجئے، ایمان کہاں چلا گیا؟ غلط طریقے سے پیسہ آ رہا، پیسہ بھی لے رہے ہیں۔ ایمان ہونا چاہیے صحابہ کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ایمان ہونا چاہیے، اور نیک عمل ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں نیک عمل ہے ہی نہیں، چندہ لکھا رہا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ ارے اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی مجمع کے اندر بھیڑ بھاڑ میں اپنا نام لکھوا دیتا ہوں، چندہ کون دے گا؟ لکھوا دیا 50,000 ڈیو، اور نقد کتنا؟ 5,000، اور یہ 5,000 دے گا، 50,000 گیا، وہ ختم۔ عبادت بھی کر رہا ہے اور ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ایک جگہ گیا، ایک آدمی لکھوایا 50,000، دوسرا لکھوایا تم سے ہم کم تھوڑی ہیں، 60,000۔ پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر یہ آگے بڑھتا ہے، یہ چل رہا دونوں میں۔ دینا تو کسی کو نہیں ہے، لیکن دونوں کے بارے میں جان جائے بہت دینے والا ہے۔ ریاکاری دیکھ رہے ہیں آپ، ایک عبادت کر رہا ہے لیکن ریاکار۔ یہ بات میں پتہ چلا مولوی صاحب یہ ہر سال یہ لکھواتے ہیں لیکن دیتا نہیں۔ غور کیجیے آپ، یہ کیا، یہ کون سا عمل ہے؟ اس کو نیک عمل کہیں گے؟ نیک عمل، یہ نیک عمل۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی یہ لوگ جو دکھاوے کے طور پر اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی مولانا وغیرہ آ گئے، ہمارے توحید صاحب آ گئے وہیں پہ، ارے یار بڑھ کے مولانا اتنے بڑے شیشہ آبادی میں اور اس علاقے میں اتنے بڑے عالم آ گئے، اب نماز وہ صحیح سے پڑھنے لگے۔ پہلے تو پڑھا تھا دھاڑا دھڑ دھاڑا دھڑ دھاڑا دھڑ، اب پڑھنے لگا اچھے سے، کئی جلسے میں میرا نام نہ لے لے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، ان کو دکھانے کے لیے یہ کہیں گے بڑے اچھے بہترین طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے وہ نماز پڑھی تو وہ نماز پڑھنا بھی ثواب اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے ذریعے سے بھی آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا عبادت بیکار جا رہا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ عبادت اوریجنل ہونا چاہیے، عبادت کے اندر ڈپلیکیٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب آپ بولیے گا مولوی صاحب یہ عبادت اوریجنل کیسے ہو؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، عبادت اوریجنل کیسے ہو؟ اس عبادت کو اوریجنل کیسے ہم مانیں گے یہ آپ بتائیے۔ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کے اندر آپ اس عبادت کو اوریجنل اور اس کو عمل صالح اس کو کیسے کہیں گے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہم بھی خرچ کر رہے ہیں، روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہی ہے، لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ اس عمل
عمل کو یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کو عمل صالح کیسے مانا جائے؟ تو سنو، یہ میں نہیں کروں گا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی عمل کرو تو عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرو، تب سمجھو یہ عبادت آپ کی قابل قبول ہے۔ عبادت ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، خالصتاً للہ، اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی کوئی عبادت کیا کرتے تھے، باقاعدہ کہا کرتے تھے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، اللہ کے لیے ہی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ آپ دے رہے مسجد کو، مدرسہ کو، کہیں بھی آپ دے رہے تو یہ اخلاص آپ کا یہ دل ہونا چاہیے، چیز میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ نے 50 لکھایا لیکن آپ کو تو دینا نہیں ہے بلکہ ریاکاری اور دکھاوا، شو کرنا ہے کہ اس جلسے میں سب سے زیادہ چندہ اس نے دیا ہے، ریاکاری اس کے اندر ہے۔ خلوص، اللہ تبارک و تعالی خلوص کو پسند کرتا ہے اور اخلاص کو پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس انداز سے لوگوں کو فرمایا، اس انداز سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، دیکھ رہے ہیں آپ، ابتغاء وجہ اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی پر اس کی موت ہوئی، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی ہے جب جہنم کے اندر 3 لوگوں کو ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا، ایک آدمی کو بلائے گا ادھر، جب وہ آدمی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے مال کو تیرے لیے خرچ کر کے آیا ہوں۔ کہے گا اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہاں میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں؟ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو میرے لیے خرچ نہیں کیا ہے، ہاں تم نے مال بہت ہی زیادہ خرچ کیا ہے، ہر جلسے میں تو سب سے زیادہ دیا کرتا تھا، سب سے زیادہ تو دیا کرتا تھا، جب چندے کا اعلان ہوتا تھا تو دیتا تھا، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے سب سے زیادہ چندہ دینے والا سمجھیں، تم کو دنیا میں سب سے زیادہ چندہ دینے والا سمجھ لیا، تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، اس وجہ سے تیرا وہ چندہ اور تیرا وہ صدقہ میں نے قبول نہیں کیا، تمہیں دنیا میں شہرت ملے، اب یہاں پہ تمہیں کچھ نہیں مل پائے گا، اب فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ حدیث کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے بے ہوش بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تب وہ عبادت قابل قبول ہے، ریاکاری نہیں۔ پہلا اوریجنل عبادت آپ کیسے سمجھیں گے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، عمرہ کر رہے، آج کل تو حج کرنے کے لیے آدمی حج ابھی کیا ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کو لوگ حاجی صاحب کہنے لگے، اور وہ اپنے آپ میں بھی فخر کرنے لگا بھی یہ سب کو حاجی صاحب کہہ رہا ہے، ابھی حج کرنے گیا ہی نہیں ہے۔ اور حاجی صاحب اور تو اور ریاکاری کی حد ہو گئی ہے، ایک جگہ ایک آدمی حج کر کے آیا اور اس کے بعد اس کا کچھ بقایا تھا، کسی جگہ پہ پہنچا اور کہا کہ بتائیے تو میرا کتنا بقایا ہے۔ اس نے رجسٹر نکالا اور کہا اچھا عبداللہ صاحب آپ کا تو بقایا 22,000 روپیہ ہے۔
اس نے کہا 22,000 ہے؟ تو ہاں۔ آپ نے نام کیا لکھا؟ بولا عبداللہ۔ بولا عبداللہ اب مت لکھیے، اب لکھیے حاجی عبداللہ۔ وہ بڑھوا لیا، حاجی صاحب پیسہ کچھ نہیں دیا لیکن اس کے نام کے سامنے حاجی بڑھا دیا۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، حاجی بڑھا دیا، پیسہ کچھ نہیں دیا۔ اب تصور کر سکتے ہیں میرے بھائیو اس کا حج قبول ہوا؟ حاجی حج کر رہا تو لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اب یہ تو ریاکاری ہے۔ اب ہزار وہ کتنوں بھی حج کر لیں اس طریقے کے، وہ حج قابل قبول نہیں۔ خلوص ہونا چاہیے۔ پہلا، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے کوئی بھی کام آپ کر رہے تو اس کے اندر 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ ایک تو مومن ہو، ایمان والا تو ہونا ہی چاہیے۔ ایمان ہی نہیں ہے اور کتنوں بھی آپ اب ہمارے ہندو بھائی لوگ بہت سے پنیہ والا کام کرتے ہیں، اس کو اس کا اجر دنیا میں ملتا ہے، مرنے کے بعد اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو بھی کچھ کر رہا ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، آپ عبادت کرتے چلے جائیے، ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کی عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد یہ اخلاص دوسرے نمبر پر ہے، اخلاص دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر ہے ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اور توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے، توحید کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ اللہ جتنا دے رہا ہے اسی میں خوش ہونا چاہیے، اللہ جس حال میں آپ کو رکھ رہا ہے اس حال میں خوش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہا، آپ کے پاس کچھ کم ہے تو اللہ ہی کو گالی دینے لگے، اللہ کے ذات کے اوپر اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہ ہو تو میرے بھائی کیوں، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھ کے ہم خوش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا مالک ہے۔ ایمان، اخلاص، کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ دکھاوا، ریاکاری اللہ کو، شو بازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، تب وہ عبادت کا آپ کی قابل قبول ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی، اب ہم سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم وقت ہی وقت ہے، مسجد میں نماز پڑھنے تو جا نہ سکے، چلو ہم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، لیکن آپ کے دماغ میں ایک بات آئی، نماز تو نماز ہے، رکعت میں ثواب ملتا ہے، 4 رکعت عشاء میں ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم 10 رکعت آج پڑھیں گے، 4 رکعت نہیں 10 رکعت پڑھ رہے ہیں، ٹائم ہے ہمارے پاس، کیا ٹینشن ہے، کہیں تو جانا ہے نہیں، کوئی کام نہیں ہے، ہم 4 رکعت نہیں بلکہ ہم 10 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ نماز ہی تو ہے، آپ بتائیے یہ نماز آپ کے قابل قبول ہے؟ 10 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز، آپ کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی، آپ کی نماز قابل قبول نہیں۔ آپ نے رکوع صحیح کیا، سجدہ صحیح کیا، قیام صحیح کیا، سب کچھ صحیح کیا، لیکن آپ 4 کی جگہ آپ نے 10 رکعت نماز پڑھ لی، آپ کی وہ نماز قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا مہر نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر کتنے خرافات ہوئے، گلیوں میں، شہروں کے اندر قمقمے اور لائٹنگ اور جھنڈے لگائے گئے اور نبی کی آمد مرحبا مرحبا کے نعرے بھی لگائے گئے، اور کچھ جگہوں میں تو لکھا گیا وہابی حرامی، دیکھا آپ نے سوشل میڈیا میں یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہے، لکھا وہابی حرامی، کیوں؟ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کی آمد پہ مرحبا نہیں کہتے ہیں اور یہ نبی کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہیں کہا تھا
کہ اگر محمد رسول اللہ نے اگر کبھی کہا ہوتا اپنے صحابہ سے کہ تم میرا برتھ ڈے منانا، میری میلاد منانا، اللہ کی قسم ایک حدیث دکھا دو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آپ ایک حدیث دکھا دو، ایک حدیث، دو نہیں، ایک دکھا دو، دو تین نہیں، ایک دکھا دو کہ نبی نے کبھی منایا ہو یا نبی نے کبھی منانے کا حکم دیا ہو۔ آپ کہیں گے نبی نہیں منایا، نبی نے منانے کا حکم نہیں دیا، لیکن اگر کوئی منائے گا تو غلط کیا ہے۔ ایک مولوی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ غلط کیا ہے، اس میں منع تو نہیں ہے، آپ نے نہ کیا ہے نہ کرنے کو کہا ہے، لیکن منع تو آپ نے نہیں کیا ہے، اب ہم کریں گے۔ تو آپ نے 4 رکعت نماز عشاء کی پڑھی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ 8 مت پڑھو، 9 مت پڑھو، 10 مت پڑھو، منع کہاں کیا؟ پڑھ لو نماز، آپ پڑھ لیجئے۔ کہتا ہے کہ منع کہاں کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ اب بتاؤ، نبی کو جاننے والا سب سے زیادہ صحابہ کرام، نبی کو سمجھنے والا سب سے زیادہ صحابہ